آج کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ کہانی کا ٹاپک ہے بوتل کا جن۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پپو میاں سمندر پر کھیل رہے تھے۔ ان کے بہن بھائی امی ابو بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی تفریح میں مگن تھے۔ پپو میاں پتھر اٹھا اٹھا کر انہیں بولنگ کے انداز میں پھینک رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے وہ اپنے گھر والوں سے خاصے دور چلے گئے۔ نہ ان کو اس بات کا دھیان رہا، نہ ان کے بڑوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان سے بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اچانک پانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور خشک ساحلی حصوں کو بھگوتا ہوا پپو میاں کے قریب تک پہنچ گیا۔ ریلا جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ لوٹ گیا۔ پانی تو واپس چلا گیا، مگر اس کے ساتھ بہہ کر آنے والی بہت سی چیزیں ساحل پر ہی رہ گئیں۔ ان میں زیادہ تر رنگ برنگی سپیاں تھیں، کچھ ڈبے، کچھ بوتلیں تھیں، جنہیں ساحل پر تفریح کے لیے آنے والے اکثر لوگ استعمال کے بعد سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسی بوتل پر پڑی جو دیگر بوتلوں سے مختلف تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ بوتلوں میں سے نہیں ہے جن کا مشروب استعمال کر کے انہیں سمندر سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے لپک کر اس بوتل کو اٹھا لیا اور ادھر ادھر سے اسے گھما پھرا کر دیکھنے لگے۔ غور سے دیکھنے پر انہیں اندازہ ہوا کہ اس پر ایک کارک سا لگا ہوا ہے۔ اس وقت انہیں ایک آواز سنائی دی، بہت دھیمی، جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی ہو، خبردار، بوتل کا منہ نہ کھولنا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد اور پھر دور تک نگاہ دوڑائی کہ یہ کون بول رہا ہے، مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا، جبکہ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، خبردار، بوتل کا منہ نہ کھولنا۔ عجیب تماشا ہے، کوئی موجود نہیں مگر آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے پھر اچانک بے خیالی میں بوتل کے منہ پر لگا کارک کھل گیا، جس کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب بوتل کے اندر سے دھواں نکلنے لگا۔ انہوں نے گھبرا کر بوتل ہاتھ سے چھوڑ دی۔ اس کے اندر تو کوئی گیس بھری ہوئی تھی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس لیے کوئی منع کر رہا تھا کہ بوتل نہ کھولنا۔ نہیں میرے آقا، یہ گیس نہیں، یہ دھواں ہے، میرے وجود کا ایک روپ ہے۔ پپو میاں نے گھبرا کر دھوئیں کی طرف دیکھا جو بوتل سے نکل کر آسمان کی طرف دور تک چلا گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک جن کھڑا نظر آیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرے آقا، میں اس بوتل کا جن ہوں۔ جن؟ اچھا، میں نے تمہیں شاید پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ہاں، یاد آیا، میں نے تمہاری فلم دیکھی تھی جب تم شہزادی کا پورا محل ایک ہاتھ میں اٹھا کر ہوا میں اڑے جا رہے تھے، اور پھر تم نے الادین کے محل کے پاس ہی شہزادی کا محل رکھ دیا تھا۔ اب پپو میاں کا خوف بہت حد تک دور ہو چکا تھا۔ میرے آقا، وہ جن میں نہیں تھا، وہ تو الادین کی جادوئی چراغ کا جن تھا۔ میں تو بوتل کا جن ہوں۔ یہ بوتل جو آپ کے پاس نیچے پڑی ہوئی ہے، چلیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جادوئی چراغ کے جن ہو، بوتل کے جن ہو۔ جن تو ہو، اگر ہو تو مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے شہر کی سیر کروا دو، بڑا مزہ آئے گا۔ جب لوگ مجھے تمہاری پیٹھ پر سوار ہوا ہوا میں اڑتا دیکھیں گے۔ مجھے معاف کیجئے میرے آقا، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکوں گا۔ تم تو عجیب جن ہو کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے لڑکے کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اڑنے سے انکار کر رہے ہو۔ ایک الادین کا جن تھا جو شہزادی کے پورے محل کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر اڑتا رہا۔ میرے ننھے منھے آقا، آپ بھول رہے ہیں کہ یہ الادین کا زمانہ نہیں۔ الادین کے زمانے میں نہ ریڈار تھا، نہ اینٹی کرافٹ گن، نہ جیٹ طیارے تھے، اس لیے الادین کی جادوئی چراغ کا جن بغداد کی فضاؤں میں اڑتا پھرتا تھا۔ اس سے نیچے والے لوگ بس حیرت سے تکتے رہتے تھے۔ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ کیوں اپنے آپ کو اور مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ پپو میاں سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جن کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر جن سے بولے، اے بوتل والے جن، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم؟ کون سی بات؟ یہی ریڈار، اینٹی ایئر کرافٹ گن اور جیٹ طیاروں کی۔ اپنے تجربے سے
قصہ اب سے کچھ پہلے کا ہے۔ جس طرح سمندری لہروں نے میری بوتل تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی تھی، اسی طرح سمندری پانی نے ایک بار کسی اور ساحل پر مجھے پھینک دیا تھا۔ وہاں بھی تمہاری طرح ایک لڑکے نے بوتل کا منہ کھول کر مجھے آزاد کر دیا تھا، اور تمہاری طرح ضد کرنے لگا تھا کہ مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے شہر کی سیر کرا۔ تو میں نے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور شہر کی فضاؤں میں اڑنے لگا، مگر خدا کی پناہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ شہر کے ریڈار نے فوراً خبر کر دی کہ کوئی شے شہر کی فضاؤں میں اڑ رہی ہے۔ نتیجے میں مجھ پر فائر کیے جانے لگے۔ پھر جیٹ طیاروں نے اوپر آ کر مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ نیچے سے برابر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے طیارے کے اوپر چڑھ کر اپنی اور اپنے ننھے آقا کی جان بچائی۔ نیچے سے برابر اعلان ہو رہا تھا کہ تم کون ہو، کس سیارے کی مخلوق ہو، یا کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو ہمارے قبضے میں دے دو۔ جس جہاز پر میں سوار تھا نیچے اترا تو دھواں بن کر میں نے ان کی آنکھوں میں دھواں جھونکا اور اپنے ننھے آقا کو لے کر ساحل سمندر پہنچا۔ اس سے کہا کہ مجھے بوتل میں بند کر کے فوراً سمندر میں پھینک دو۔ جن کی زبانی یہ واقعہ سن کر پپو میاں بولے، او ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں بھی ایسا ہی خطرہ ہو سکتا ہے۔ خیر جانے دو، فضائی سیر کے پروگرام کو چھوڑو۔ چلو ایسا کرو کہ چپکے سے یہاں کے کسی باربیکیو سے گرم گرم کباب پراٹھے لے آؤ، دونوں مل کر کھائیں گے۔ تم تو اس بوتل میں بند جانے کب سے بھوکے پیاسے ہو گئے۔ میرے آقا، آپ مجھے چوری کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ قانوناً اور اخلاقی طور پر بہت بڑا جرم ہے، گناہ بھی ہے۔ میں نے ایک بار چوری کی تھی، جس کے جرم میں اس بوتل میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، جس کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اپنی لنگوٹ سے کوئی چیز نکال کر پپو میاں کو دی۔ یہ لو، تم اس سے کباب پراٹھا خرید کر کھا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشرفی ہے، پرانے زمانے کا سکہ۔ پپو میاں اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا، اس پر ٹیڑھی لکیروں سے کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ انہوں نے جن کو اشرفی لٹاتے ہوئے کہا، اپنا یہ سکہ تم اپنے پاس ہی رکھو، یہاں تو لوہے کا یا کاغذ کا سکہ چلتا ہے، یہاں کوئی دکاندار اسے لے کر سودا نہیں دے گا۔ پھر ذرا دیر چپ رہ کر اداس لہجے میں بولے، میں تو دراصل تمہاری کارکردگی آزمانا چاہتا تھا کہ تمہارے ذریعے میں بھی الادین کی طرح بڑا آدمی بن جاؤں۔ میرے بولے بالے آقا، اب کسی آدمی کو بڑا آدمی بننے کے لیے کسی جن بھوت یا جادوئی چراغ کی ضرورت نہیں۔ آج کا انسان جن بھوتوں اور جادوئی طاقتوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہے، سمندر کی تہہ میں سفر کرتا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل دور کے لوگوں سے نہ صرف باتیں کرتا بلکہ انہیں دیکھ بھی سکتا ہے، جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہو۔ چاند ستاروں کے راز بھی آپ سے چھپے ہوئے نہیں۔ میرے آقا، دوسروں کا سہارا لینے والے لوگ کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ الادین کے چراغ پر جب جادوگر نے دھوکے سے قبضہ کر لیا تو الادین کی ساری شان و شوکت، سارا بڑا پن ختم ہو گیا۔ تم اگر بڑے آدمی بننا چاہتے ہو میرے معصوم آقا، تو اپنی کوششوں سے، اپنی تدبیر اور حکمت سے بڑا آدمی بنو۔ تو چلو، یہ کوشش، یہ تدبیر، یہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ تم ہی بتاؤ۔ پڑھو لکھو، خوب محنت سے جی لگا کر، یہ سوچ کر یہ علم ہی تمہیں بڑا آدمی بنائے گا۔ آج کا انسان جنوں دیو اور پریوں سے زیادہ طاقتور ہے، پوری دنیا پر راج کر رہا ہے، تو اپنے علم و دانش کی وجہ سے۔ یہ ایسی طاقت ہے جسے کوئی جادوگر چھین نہیں سکتا، کسی بڑے کو چھوٹا نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، پپو میاں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بڑا آدمی بننے کے لیے تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ شاباش، بہت خوب۔ بوتل کے جن خوش ہو کر کہا، اب میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ میں دھواں بن کر بوتل میں جا رہا ہوں، آپ اچھی طرح اس کا منہ بند کر کے اسے سمندر میں پھینک دیں۔ میری تھوڑی قید باقی ہے
اور اس کے ساتھ ہی جن دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کی صورت میں بوتل میں سما گیا۔ پپو میاں نے خوب اچھی طرح کارک سے اس کا منہ بند کیا اور کسی فاسٹ بولر کی طرح دور سے دوڑتے ہوئے پانی تک گئے اور بوتل کو بہت فاصلے پر لہروں کے سپرد کر دیا۔ تو ویورز، کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے کہانی کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔